بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے بندو اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزاریں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھیں کہ میرے پاس اتنا کروڑ ہوگا، اپنا کاروبار شروع کروں گا، اپنا سٹیٹس بناؤں گا تو پھر جیوں گا۔ اور یہ جینے کے لیے آپ کے پاس یہی دن ہے۔ آپ کی زندگی میں سے 15 20 30 50 سال جو گزر چکے وہ گزر گئے، وہ دوبارہ ملنے والے نہیں، اور جو آنے والا کل ہے وہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، وہ آپ کے پاس کنفرم نہیں ہے۔ تو باقی کیا بچا؟ آج کا دن ہے آپ کے پاس، کر لو جو ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ منڈی گیا ہے اور اس نے مزدوری کی ہے، مزدوری کر کے جو کمایا ہے اس سے بزنس شروع کیا ہے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ایک وقت تھا کہ مکہ سے آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، اور ایک وقت تھا کہ 1000 اونٹوں پر قافلہ اناج لے کر مدینہ منورہ میں پہنچا ہوا ہے۔ یہ ترقیاں کیسے؟ محنت سے، مشقت سے، بیٹھے نہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر۔ انصاری صحابہ نے پیشکش کی تھی کہ اللہ کے نبی آ جائے، ان کے ساتھ بانٹ لیں ہمارے کھیت، ہماری فصلیں، ہمارے اناج، ان کو بانٹ دیں۔ تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی ہم نہیں لیں گے، اس طرح سے نہیں لیں گے، ان سے کہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ مزدوری میں شامل کر لیں، ہم ان کے ساتھ مل کر محنت مزدوری کریں گے اور جو اناج آئے اس میں سے ہمیں بھی حصہ دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام نے باوجود شدید ترین غربت کے ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت کو تار تار نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو اس طرح کر کے دیتا ہے وہ اس طرح کر کے ہاتھ کر کے لینے والے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جب آپ اپنے سگے بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہو کہ یار 1000 روپیہ دیں، اچھا جی ہاں سن لو ٹھیک ہے، ہاں جی سن لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دایاں ہاتھ اوپر والا جو دینے والا ہے وہ بائیں ہاتھ سے کہیں بہتر ہے۔ آپ کسی سے مانگیں وہ آپ کو دے دے تو اس کی مہربانی ہے، نہ دے اب منع کر دے، انکار کر دے تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، جو بندہ ارادہ کر لے کہ میں نے اپنی عزت بچانی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، اللہ اس کی عزت کو بچا لیتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو اللہ کے سامنے اظہار کر دے کہ اللہ تیرا اتنا بڑا کوش ہے، میں غنی ہوں، تو اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ تو اپنا ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو ذلیل و خوار نہ کریں کسی کے سامنے، بلکہ محنت کریں، مزدوری کریں۔ اور اگر ایک گھر میں 3 سے 4 سے 5 افراد موجود ہیں تو غربت کا رونا کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ جو خامت، جو بھائی، جو بیٹا باہر جا کے کام کر سکتا ہے وہ باہر کرے، جو خواتین ہیں وہ گھر میں کام کریں، کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے۔ صحابیات کھجوروں کے درخت کے پتے لے کر گھر کے اندر چیزیں بنا کر بیچا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ محترمہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور آ کر کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے پاس کچھ مال ہے۔ سبحان اللہ، کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی میں چیزیں بناتی ہوں گھر میں اور گھر میں چیزیں تیار کر کے بیچتی ہوں، اب اس مال سے میرا دل کرتا ہے کہ میں صدقہ خیرات بھی کروں۔ جب میں خود کماتی ہوں تو اپنی کمائی سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہتی ہوں۔ تو میرا خاوند عبداللہ کہتا ہے کہ گھر میں کچھ یتیم بچے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے جو ہمارے گھر میں پل رہے ہیں، تو باہر صدقہ دینے کی بجائے انہی پر خرچ کر دو، تو کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ نے صحیح کہا ہے، اگر تمہارے گھر میں یتیم بچے پل رہے ہیں تو باہر کسی کو دینے کی بجائے اپنے گھر کے یتیم بچوں پر ہی خرچ کر لو۔ سبحان اللہ۔ بیوی بھی اپنے خاوند کو سپورٹ کر سکتی ہے اگر کام کرنا چاہے تو گھروں کے اندر عادت ڈالیں کہ اپنے کام